بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فاروق شیر محمد اور آج ہم قرآن کلاس کے تفصیلی درس کے تیسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس حصے میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اچھی معلومات ملیں گی، آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ کو اپنی غلطیوں کے بارے میں جان کر حیرانی بھی ہوگی۔ میں نے میکسیمم حد تک کتب اور اساتذہ سے افادہ کرنے کے بعد جو کچھ لکھا ہے اپنی کتاب میں، اس کا خلاصہ یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اس میں کل 4 الفاظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ان 4 الفاظ میں کون کون سی غلطیاں ہیں تو آئیے جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر الحمد ہے، اس کو یوں نہیں پڑھنا الحمد، یعنی ہا کو ہا بنانا ٹھیک نہیں ہے، ہا کو ہا بنانا ٹھیک نہیں ہے، الحمدو پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کو الحمدللہ، جیسے بعض عربی ملکوں میں لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، دال پیش دو کو دال زیر دی بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جیسے پوچھتے ہیں کیف حالک، جواب دیا جاتا ہے حمدللہ، تو وہ اس کو پڑھتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں حمدللہ رب العالمین، اس میں الف لام کو غائب کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض لوگ دال کو بالکل ساکن کر دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، دال کو ساکن کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح الف لام کو الگ کر کے اور حمد کو الگ کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوالیہ نشان کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کیا ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہم اس میں استفہام سوالیہ نشان پیدا کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح الحمد کی حمزہ کو، الحمد کے حمزہ کو موٹا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی الحمدللہ تو شروع میں اس کو جو ہے وہ موٹا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ لام پر قلقلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اور میم پر بھی قلقلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی الحمدللہ الحمدللہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ال ہے، ہم یہ آلو نہیں ہے، اس پر جھٹکا دینا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے واعظین جو ہے وہ اپنے خطبے کا جب آغاز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ تو الو ٹھیک نہیں ہے، یہ ال ہے۔ اور یاد رکھیں جتنا وقت ال میں لگتا ہے اتنا ہی ہم میں لگتا ہے، الحم برابر وقت لگتا ہے، اس میں کسی کو زیادہ کرنا کسی کو کم کرنا، الحمدللہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح دال پیش دو کو جو ہے مجہول پڑھنا، الحمدو دو پڑھنا دال پیش دو کو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، الحمدو ہے۔ دوسرا لفظ ہے للہ، پہلی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں للہ، لام کے بعد یا لگا دیتے ہیں تو للہ پڑھ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض لوگ لامزر لی کو اور حاضر ہی کو مجہول پڑھتے ہیں، یہ لامزر لی کو لے اور حاضر ہی کو ہے پڑھتے ہیں، وہ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں للہ، یہ للہ نہیں ہے، یہ للہ ہے۔ اور اسی طرح اس کی شد کو واضح کرنا بھی ضروری ہے، ایسے نہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ نہیں ہے، یہ للہ ہے، شد کو واضح کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح لام کو موٹا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، للہ، یہ للہ نہیں کہنا، اگر لام کے بعد زیر ہو تو اس کو باریک پڑ جاتا ہے، لام کو بھی للہ۔ اور اسی طرح حاضر ہی کو ای پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی حاضر ہی کو ای پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ایسے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ای نہیں پڑھنا، اس کو ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح للہ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو سائیڈوں سے دور کرنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی للہ ہونٹوں کو دور کرنا سائیڈوں سے ٹھیک نہیں، بلکہ للہ آرام سے۔ اور اسی طرح ہا کو بالکل حذف کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، للہ رب العالمین، حال کو حاضر ہی کو غائب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ للہ کو توڑ کر پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جیسے للہ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا لفظ ہے ربی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ربی، تو یہ ربی ہے، ربی نہیں ہے، یا نہیں ہے اس کے بعد۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ راج کے اوپر اگر زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑ جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑ جاتا ہے، اس کو
ربی پڑھنا ہے، اس کو ربی نہیں پڑھنا، ربی باریک نہیں پڑھنا. اور اسی طرح را کو ادا کرتے ہوئے اس طرح نہ محسوس ہو کہ سننے والے کو پتا چلے کہ شاید اس نے زبر پڑھی ہے یا پیش پڑھی ہے، یعنی ربی ربی وہ سمجھے کہ زبر پڑھی ہے یا پیش. اور اسی طرح را کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ٹھیک نہیں ہے، ربی رو رو یہ ہونٹ گول کرنا ٹھیک نہیں ہے. غنہ کرنا بھی ٹھیک نہیں اس پر، رمبی رمبی غنہ کرنا، رم رم یہ رب کو رم پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، اس کو انگلش میں جو پی ہے اس کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رب العالمین رب العالمین، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے. العالمین چوتھا لفظ ہے، اس کو پڑھنا آہستہ کے ساتھ ایسے العالمین، یہ ٹھیک نہیں جیسے بڑی عمر کے لوگ پڑھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ العالمین میں لام پر جو ہے نا، وہ پہلے لام جو ساکن ہے اس پر بعض لوگ قلقلہ کرتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں رب العالمین، یہ بل نہیں ہے، تو اس پر پیش بنانا یا جھٹکا دینا یا قلقلہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح عین کو موٹا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، رب العالمین عالمین، اس عین کو موٹا پڑھنا ٹھیک نہیں بلکہ باریک پڑھنا العالمین. اور اسی طرح اس عین کو جو ہے وہ حمزہ نہیں بنانا، ایسے نہیں پڑھنا رب العالمین رب العالمین، اس کو عالمین نہیں پڑھنا بلکہ عالمین، عین صحیح ادا کرنی ہے. اسی طرح لام کو موٹا بھی نہیں پڑھنا، رب العالمین عالمین، لام کو موٹا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے بعد حرف ہے میم، تو میم در می کو جو ہے مجہول پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، رب العالمین، می کو میں بنانا ٹھیک، رب العالمین اس طرح پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اور نہ ہی میم در بی کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو سائڈوں سے دور کرنا بھی ٹھیک نہیں، جیسے رب العالمین رب العالمین اس طرح کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اور نہ ہی یا پر غنہ کرنا ٹھیک ہے، رب العالمین یا پر غنہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد ہے نون، نون کو جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے گانے کی طرح ادا کرنا، جیسے گانا لوگ گاتے ہیں، یا نون کو لمبا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، رب العالمین اس طرح ٹھیک نہیں ہے. اور نہ ہی اس پر جھٹکا دینا ٹھیک ہے، یعنی قلقلہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، رب العالمین العالمین جھٹکا دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا سادہ سا آسان سا طریقہ معلوم ہو چکا ہوگا، اور میری یہ خواہش ہے، میری یہ کوشش ہے کہ ہم آسان لفظوں میں عام فہم انداز میں لوگوں کے سامنے لوگوں کی غلطیوں کو اس طرح بتائیں کہ وہ لوگ اپنی غلطیوں کو درست کریں. یہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا، کرٹیسائز کرنا قطعاً مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی غلطیوں کو صحیح کرنے کے ساتھ اجر ضرور دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.